جی خواتین و حضرات، ہم بہت شکر گزار ہیں حامد میر صاحب کے کہ اس وقت بہت مصروفیت کا ٹائم ہے. ظاہر سی بات ہے بہت سارے باہر سے لوگ آئے ہیں جن کے انہوں نے انٹرویو کرنے ہیں، اپنے ملک کے اتنے ایشوز ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کوئی بات نہیں، تھینک یو ویری مچ. جی حامد صاحب، بچپن سے مائیں اپنے بچوں کو ایک قصے سناتی تھی کہ حامد بہت بہادر ہے، حامد جو جاتا ہے اور سب کو بچا کے لے آتا ہے، اور حامد کے قصے کہانیاں لوگ بچپن سے اپنے بچوں کو سناتے ہیں. آج سر بتا ہی دیں کہ $3 ملین مین جو ہے وہ کون ہے؟ یہ $3 ملین مین کا نام آپ نواز شریف سے پوچھیں، ان کو پتا ہے. میر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو آپ انجیکشن لگتے ہیں ڈفرنٹ چیزوں کے، کسی کو پولیو کا لگتا ہے، کسی کو کالی کھانسی کا لگتا ہے، کسی کو خسرہ کا لگتا ہے. اب میں نے سنا ہے کہ یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی انجیکشنز لگنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں اچھا انجیکشن لگتا ہے یا سعودی عرب میں اچھا انجیکشن لگتا ہے؟ میرا خیال ہے جرنیلوں کو زیادہ لگتے ہیں امریکہ میں، سیاستدانوں کو جو ہے یہ سعودی عرب میں لگتے ہیں. جی میر صاحب، یہ پاکستان کی زیادہ عزت کون کرتا ہے جاننا چاہتا ہوں. انڈیا زیادہ عزت کرتا ہے یا امریکہ پاکستان کی زیادہ عزت کرتا ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. میر صاحب یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ کلیئر بھی کیا تھا کہ یہ روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ تھا یہ پیپلز پارٹی نے عام لوگوں کے لیے نہیں لگایا تھا، یہ وزیروں کے لیے لگایا تھا، جو پورا بھی ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو عام عوام کے لیے لگایا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ صرف وزیروں اور مشیروں کے لیے ہے. وہ آپ کو یاد ہے نا، حبیب جالب صاحب نے کہا تھا دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو جو بے نظیرے ہیں تو ان کے پاؤں ابھی تک ننگے ہیں، دن صرف پھرے ہیں وزیروں کے. سر یہ اجزا حسن صاحب کا ایک نعرہ تھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ ہو تو جائے گی مگر سر کتنے سال لگے گی؟ دیکھیں بھائی، مجھے تو بڑا یقین ہے کہ آج کل پاکستان میں حالات ہمیں کچھ خراب نظر آ رہے ہیں، لیکن اچھے کی امید کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ یہ ریاست واقعی ماں جیسی بنے گی. میر صاحب ایک بات جاننا چاہوں گا، آپ کا بہت بڑا ویژن ہے، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. یہ چینی اور آٹے کی طرح 17ویں ترمیم بھی کبھی ملک سے ختم ہوگی یا شارٹ ہوگی؟ مجھے تو امید ہے کہ یہ 17ویں ترمیم ختم ہوگی اور بڑی جلدی ختم ہوگی، اور اگر آصف زرداری صاحب اسے خود ہی ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ پھر ان کا سیاسی اقتدار ختم ہو سکتا ہے. میر صاحب اگلا سوال جو میں پوچھنے والا ہوں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے؟ میں سمجھ گیا ہوں. اب آپ سمجھ ہی گئے تو جواب بھی دے دیں. بس گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یہ حامد میر صاحب پچھلے دنوں ناجی صاحب نے، نذیر ناجی کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو خطاب دیا اینکرز کو، وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ ناجی صاحب بھائی میرے بزرگ ہیں، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اور اصل میں وہ لگتا ہی ہے کہ کالم انہوں نے رات کو 8 بجے کے بعد لکھا تھا. جی میر صاحب، یہ 1 گھنٹہ آگے کرنے کے باوجود جو ٹائم آگے ہوا ہے پھر بھی ان کا قلم جھوم جاتا ہے یا فرق ہے 8 بجے کا؟ نہیں، ویسے تو ان کا کام 7 بجے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں نے 8 بجے والی بات اس لیے کی ہے کہ 8 بجے جو ہے نا وہ ان کا قلم ویسے ہی جھومتا ہے جیسے شیشناک جھومتا ہے، تو وہ کسی کو بھی ڈنگ مار سکتے ہیں. میر صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ این آر او کیوں برا ہے میر صاحب؟ نہیں، اصل میں وہ جو داغ ہے نا، وہ کوئی ٹماٹر کا داغ ہے، کوئی مٹی کا داغ ہے، کوئی گارے کا داغ ہے. یہ جو این آر او ہے یہ بہت ہی برا اور گھنونا اور گندا داغ ہے. یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے. یہ صرف داغ نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ نجاست ہے. سمجھ رہے ہیں نا نجاست کیا ہوتی ہے؟ نام لینا اچھا نہیں لگتا نا. میر صاحب یہ سنا ہے کہ ہیلری کلنٹن کا جب آپ سب نے انٹرویو کیا اس کے بعد مبشر لقمان صاحب کو ہیلری کلنٹن سے محبت ہو گئی، آپ تو وہیں موجود تھے، کیا قصہ ہے یہ؟ مجھے نہیں پتا، ویسے وہ ان کے ساتھ چمٹ گئے تھے کیونکہ مجھے جلدی تھی، میں فوراً نکل آیا تھا، لیکن میں نے چلتے چلتے دیکھا تھا کہ مبشر لقمان صاحب ان کے کافی قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ بہت قریب تھے. میر صاحب ایک دفعہ میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور آپ نے لکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا، بائک، اور آپ خبر کا پیچھا کیا کرتے تھے اور پھر وہ خبر آپ کو مل جاتی تھی. یہ جو خبر تھی کس کالج میں پڑھتی تھی جب آپ موٹر سائیکل میں پیچھا کرتے تھے؟ وہ کالج میں نہیں، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. میر صاحب یہ پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا ٹریک 2 ڈپلومیسی، یہ کہیں 2 نمبر ڈپلومیسی تو نہیں ہے؟ اس کا مطلب 2 نمبر نہیں بلکہ 3 نمبر بلکہ 10 نمبر ڈپلومیسی ہے، اسی لیے اس ڈپلومیسی میں سے ابھی تک کچھ برآمد نہیں ہوا. میر صاحب آپ کا تجزیہ بہت گہرا ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم پہ سب سے زیادہ ظلم کون کر رہا ہے؟ امریکن کر رہے ہیں، ہمارے پولیٹیشین کر رہے ہیں، حکمران کر رہے ہیں، یا پھر طالبان کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے ڈرون اٹیکس بھی معصوم پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، اور جو ٹرائبل ایریاز میں طالبان ہیں وہ بھی معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے تو ان دونوں شخصیت سے ملاقات کی ہوئی ہے، اگر اسامہ بن لادن اور مولانا فضل الرحمان کی 1-to-1 لڑائی اور سب دیکھ رہے ہوں
कौन जीतेगा? इनमें कभी लड़ाई नहीं होगी, ना इनकी पहले कभी मुलाकात हुई है, ना कभी आइंदा होगी। आप इनकी लड़ाई की तवक्को ना करें, दोनों का जोड़ नहीं बनता। नहीं, फर्ज करें हारने पे $1 मिल रहे हो तो कौन जीतेगा? नहीं, असल में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अमरीकियों से अक्सर मिलते रहते हैं, उसामा बिन लादेन कभी नहीं मिले। मीर साहब, कथा कलामी होती है, माजरत के साथ पूछना चाहूंगा, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। जिस हिसाब से आपके शो में पॉलिटिशियंस की लड़ाई होती है, मोहल्ले में तो यकीन करें आप उधम कर देते होंगे, मोहल्ले में कितनी लड़ाई कराते हैं? नहीं देखें, इसको आप इस तरह ना लें, सियासी लोग इख्तलाफ राय करते हैं, लड़ाई नहीं करते। और सियासी लोग जो हैं वो अगर अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख लें तो उनकी जो लड़ाइयाँ वो ख़त्म भी हो सकती हैं। हम सिर्फ सियासतदानों को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? पाकिस्तान में जो सियासतदान है उन्होंने तो कम हुकूमत किया है, जर्नैलों ने ज़्यादा हुकूमत किया है। तो मुझे आप लोगों से ये शिकवा है कि आप हमेशा सियासतदानों के बारे में बात करते हैं, जिन जर्नैलों ने इस मुल्क पर 33 साल हुकूमत किया, उनके बारे में आप सवाल क्यों नहीं करते? रिटायर्ड जर्नैलों तक की बात तो ठीक है, हाजिर सर्विस पे करके हमने फिर यही रहना है। अब तो पता है वैसे ही, अब नए ऑर्डिनेंस के तहत 2 लोगों पे तो हम बात ही नहीं कर सकते। अब आप लोग ही हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं आपको। चलो भाई, हाजिर सर्विस के बारे में ना करो। 10 अक्टूबर 2009 को हाजिर सर्विस जो है उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स को बंद करवा दिया था, लेकिन रिटायर्ड के बारे में कर लो। देखो ना, 11 साल अयूब खान के, 11 साल जनरल याहिया खान के, 8 साल परवेज मुशर्रफ के, 2 साल जो है उसके हो गए याहिया खान के, तो ये सारे मिला के 33 साल बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, बस दुआ ये करें आप कि पाकिस्तान में ना जो कायद-ए-आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियात वाली जमहूरियत है ना, वो आगे चले। तो हमें साफ सुथरी जमहूरियत चाहिए, हमें आमरीत नहीं चाहिए। मीर साहब, वैसे आपस की बात है, आप तो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट बात करूंगा। लोग आजकल कहते हैं डिक्टेटरशिप की बात करना शुरू कर दी, वो कहते हैं बेटर थी। देखे ना, इस जमहूरी हुकूमत को कौन लेके आया है? ये परवेज मुशर्रफ ने एक NRO जारी किया था। उस NRO पर उन्होंने वर्दी पहन के दस्तखत किए थे 5 अक्टूबर 2007 को, और उसके नतीजे में ये जमहूरियत वजूद में आई। तो इसीलिए ये जमहूरियत परवेज मुशर्रफ से ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आती है आपको। तो हमें साफ सुथरी जमहूरियत चाहिए, इंशाअल्लाह ताला वो भी मिलेगी। जी हामिद मीर साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप काफ़ी मसरूफ आदमी है, बहरहाल आपने टाइम दिया। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। जी ख़वातीन हज़रात, हामिद मीर साहब हमारे साथ लाइव थे और काफ़ी मसरूफ एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं, अपने असाइनमेंट में मसरूफ रहते हैं। बहरहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खालिद भट्ट से बात की। जी ख़वातीन हज़रात, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे किसी और नई चीज़ के साथ। हमें ईमेल कीजिएगा khalidbhatt@aaj.tv पे। That's all for tonight, ladies and gentlemen.